اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کا جو آغاز ہے وہ ایک کل تازہ ترین اور بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے اوپیک اور اوپیک پلس سے جو ہے علیحدگی کا جو ہے اعلان کر دیا ہے، اور یہ علیحدگی جو ہے وہ بالکل فوراً ہونے جا رہی ہے اگلے ایک دو دن میں، یعنی کہ یکم مئی سے اوپیک سے بالکل الگ ہو جائے گا یو اے ای۔ تو میرا خیال میں نارمل حالات میں اگر کچھ ایسی خبر آتی تو اتنی بڑی خبر نہ بنتی جتنی بڑی خبر اس سینیریو میں بن رہی ہے، جب ایران امریکہ جنگ بھی عروج پہ ہے اور اسٹیٹ آف ہارمز کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے ای جو اپنا شیئر دے رہا تھا وہ 15% دے رہا تھا اوپیک کو، اور یو اے ای کو کنسرنز یہ تھے کہ اس کا جو ایک کیپ لگا دی گئی ہے اس پہ پرائسز کے حوالے سے، تو ہماری پروڈکشن زیادہ ہے، پرائسز اور ہم جو مارکیٹ میں دے رہے ہیں اوپیک کی وجہ سے آئل وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ آیا ہے۔ اس کے بعد کافی تجزیہ نگار کچھ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اسٹیٹ آف ہارمز والا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جنگ کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ عام یوزر کنزیومر پہ بھی آئے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ یو اے ای نے کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے اور کیا عوامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا وکاس، دیکھیے ایک تو یہ فیصلہ باقی میں بہت بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف آئل پروڈکشن پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو اوور آل جس طریقے سے آئل انڈسٹری جو ہے اس میں اس کو مینج کیا جاتا ہے اس میں بھی بہت فرق پڑے گا۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک آئل ریلیٹڈ یا اکانومی ریلیٹڈ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ بھی ہے۔ اور وہ جو اس کے گرد جو سیاست ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یو اے ای کا کیا رویہ رہا ہے، اس کا کیا جو ہے وہ اس کا پوسچرنگ رہی ہے، اور کیسے وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو جو باقی گلف کنٹریز ہے ان سے تھوڑا سا علیحدہ کر کے وہ چلتا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے کافی عرصے سے یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ایک تناؤ کی صورتحال ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے یو اے ای جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ جی میرا بھی لیڈرشپ کا کلیم ہے گلف کنٹریز میں، صرف سعودی عربیہ جو ہے وہ کیوں اس پوزیشن پہ ہے۔ تو وہ مختلف جو جیو اسٹریٹجک قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں یو اے ای نے جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ایک الگ پوزیشن اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اب یہ جو ایک رسا کشی تھی یہ چل بھی رہی تھی بڑے عرصے سے، جو ٹینشنز تھیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھیں، چاہے وہ یمن میں ہو چاہے وہ اور دیگر جگہوں پہ ہو۔ جو آئل پالیٹکس ہے وہ بھی ایک الگ سورس آف ٹینشن تھا۔ تو پھر جب یہ ایران وار شروع ہوئی تو اس میں جو ہے وہ یو اے ای نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی جس طریقے سے تمام گلف کنٹریز کو جو آ کے اور ایران کے خلاف ایک بڑا ہی جارحانہ قسم کا ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور یو اے ای کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان سہنا پڑا، یہ ان کا موقف تھا۔ اور اس کی جو مختلف لیڈرز تھے انہوں نے بڑے سخت بیانات بھی دینے شروع کر دیے، اور پلس یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یو اے ای کا جو اسرائیل کے ساتھ بڑی اچھے تعلقات ہیں، وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بھی بن چکے تھے، وہ بھی ایک سورس آف ٹینشن تھا۔ تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں جو تھیں، سارے فیکٹر جو تھے، یہ ایک ہلکی آنچ پہ پک رہے تھے، اور پھر ایک دم یہ جو جنگ ہوئی اس سے وہ آنچ بھی تیزی ہو گئی، اور اس کے بعد یو اے ای نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ایک بڑا قدم اٹھانا ہے۔ تو ایز اے سیڈ کہ اس میں اس کا سیاسی پہلو بھی ہے، اور اس کا ایک آئل جو پروڈکشن ہے اس کا بھی پہلو ہے، تو ہم دونوں پہ بات کر سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ چلیے پہ اچھا چھوڑتا ہوں ایسا، کہ پہلے کس سرے سے پکڑنا ہے اس کو۔ پہلے میرا خیال میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں پہ اوپیک کو یہ چیز کتنا ہٹ کر سکتی ہے، جس کے ایک کارٹل کا نام دیا ہوں جا رہا تھا کہ ہوں پہلے جو ہے وہ قطر بھی اس میں سے نکل گیا تھا 2018 غالباً 2019 میں اس میں سے نکلا تھا۔ تو اب اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے کہ اوپیک کس سائڈ پہ جائے گا؟ دیکھیے اس میں نا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کے بھی سمجھنے کے لیے کہ اوپیک بنا تھا 1960 میں، اور اس کے بعد جو اوپیک کا جو سب سے بڑا ایک موسٹ امپیکٹفل جو اس کا ایک فیصلہ تھا، وہ جو ارلی 1970s میں جو ایک آئل شاک تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ آئل نہیں دیں گے، اور ایک ایمبارگو بھی ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آئل پرائسز دنیا میں چڑھ گئی تھیں، اور بڑا پہلی بار جو ہے وہ یہ جو آئل گلف میں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ دنیا کی اکانومی پہ دکھایا تھا۔ اوپیک اس کے بعد تو اس میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، اور بیسک مقصد اوپیک کا یہ تھا کہ جی جو آئل سپلائی ہے، کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ آئل پروڈکشن
ان علاقوں میں ہو رہی ہے، ان ملکوں میں ہو رہی ہے. تو جو مقصد تھا، جو منطق تھی، وہ یہ تھی کہ جی آئل کی جو سپلائی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے تاکہ پرائس سٹیبل رہے، یا پرائس وہ رہے جو ان ممالک کو سوٹ کرتی ہے. تو یعنی سپلائی کے کنٹرول سے پرائس کے اوپر انفلوئنس کرنا، یہ وہ بیسک مقصد تھا. اور جب آپ اتنے بڑے سپلائی کے اوپر بیٹھے ہوں تو آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں آئل پرائسز کو. اور یہ کرتے رہے اور یہ دہائیاں گزر گئیں، اور اوپیک نہ صرف یہ کہ ایک بڑا ہی پاورفل بلاک بنا، بلکہ اس آئل سپلائی کے کنٹرول کی وجہ سے جو اس کا ایک اثر و رسوخ تھا دنیا میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رہا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ چیزیں چینج ہوئیں. اور ایک جو بڑی چیز ہوئی وکاس، یہ پتہ نہیں لوگوں کو شاید زیادہ اس بات کا علم نہ ہوگا، کہ امریکہ میں بہت زیادہ آئل ڈرلنگ شروع ہوئی، نئی ٹیکنالوجی آئی. شیل گیس کا ہے وہ، خیر وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن بہرحال وہ ایک نئی ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ امریکہ نے گیس اور تیل جو ہے وہ نکالنا شروع کیا. اور اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پروڈیوس کرنے والا ملک بن گیا. اس سے کیا ہوا کہ اس سے سپلائی دنیا میں بڑھ گئی، اس سے پرائسز بھی کم ہونا شروع ہوئی، اور اس سے جو اوپیک کے ممالک کا جتنا ہولڈ تھا آئل کے اوپر وہ بھی کم ہوا، کیونکہ اب دوسرے نان اوپیک کنٹری جو ہیں وہ بھی اتنے بڑے پلیئر بن گئے. روس اگین بہت بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، وہ بھی اوپیک کا ممبر نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو گلف کنٹریز تھیں جو اوپیک کے ممبران تھے، بعد میں اور بھی لوگ ایڈ ہو گئے، ان کا ہولڈ تھوڑا کم ہو گیا. اب آپ نے اوپیک پلس کا ذکر بھی کیا تھا، اس میں پھر کیا ہوا کہ روس کو بھی شامل کیا گیا. وہ فل ممبر تو نہیں ہے، یعنی فل اس کا مطلب یہ کہ جو اوپیک کے ممبرز ہیں ان کو تو ایک سرٹن ڈسپلن کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی جب اوپیک کہتا ہے کہ اچھا جی ہر ملک کے پاس اتنا کوٹا ہے، آپ اتنا ہی آپ نے آئل پروڈیوس کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر سپلائی بڑھے گی، تو پھر پرائس جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک طریقے سے ایک فارمولے کے تحت وہ چلتے ہیں. اور یو ای کا بھی یہی مسئلہ تھا. یو ای کہتا تھا جی میرے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے لیکن کم میں پروڈیوس کر رہا ہوں، تو میں زیادہ کیپیسٹی میں بھی اپنی آئل بیچنا چاہتا ہوں. تو روس جو ہے جو اوپیک پلس ہے اس میں روس اب شامل ہو گیا ہے، لیکن وہ اس ڈسپلن کا حصہ نہیں ہے، وہ کوٹے کے تحت نہیں کرتا، لیکن وہ ایک طریقے سے حصہ بن گیا ہے. تو وہ اوپیک کے ساتھ کوآرڈینیٹ ضرور کرتا ہے. تو یہ آئل پالیٹکس جو ہے اس طریقے سے مینج ہو رہی تھی. اب یو اے جو ہے اس میں سے نکل گیا، وچ مینس کہ یو اے واز اے بگ پلیئر. تقریباً 3.5 ملین بیرلز پر ڈے، موٹا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور ان کی جو کیپیسٹی ہے تقریباً وہ 4 سے زیادہ ہے، 4.25 4.5 ملین بیرلز پر ڈے کی ہے. تو وہ اس سے باہر نکل گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ڈسپلن میں نہیں ہیں، اب ہم جتنا آئل پروڈیوس کرنا ہے اتنا ہم کریں گے. تو اس سے جو اوپیک کا جو سارا پورا جو ایک منطق تھی کہ جی ہم ایک فارمولے کے تحت آئل کی سپلائی کنٹرول کریں گے، اب یو ای کے باہر جانے سے وہ کمزور ہو جائے گا. اور امریکہ جو اوپیک کے باہر ہے وہ اب کیونکہ ان کے اور یو اے کی تو بہت قربت ہے، تو اب یو اے جو ہے وہ اوپیک کی بجائے امریکہ سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے گا. اور اس سے امریکہ کی جو پوزیشن ہے اس پوری آئل مارکیٹ میں وہ بھی زیادہ مستحکم ہو جائے گی. تو یہ جو ایک کارٹیل تھا، obviously اس کے جانے سے جو ہے اب کچھ نہ کچھ کمزوری تو ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن اس کا جو ایک کنکلوژن نکل رہا ہے وکاس، وہ یہ ہے کہ وہ جو دور تھا کہ جب آپ ایک مینج کر لیتے تھے آئل سپلائیز کو جس طرح اوپیک کرتا رہا، اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ابیلٹی ٹو مینج، کیونکہ بہت سارے اور ممالک آ گئے ہیں جو پروڈیوس کر رہے ہیں آئل. تو جو اوپیک کا جتنا پرسنٹیج تھا گلوبل آئل سپلائی وہ کم ہوتا جا رہا ہے. انڈیویجول ممالک جو ہیں وہ اب زیادہ بڑے پلیئر بنتے جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے اب جو ایک کمپٹیشن ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک نئی قسم کی ڈائنامکس جو ہیں وہ آئل انڈسٹری میں اور آئل کی جو سپلائی کا جو پورا سسٹم ہے اس میں اب متعارف ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا اوپیک کے حوالے سے. اب ہم اسی علیحدگی کو یو اے کی اگر ہم جیو پالیٹکس کی اینک لگا کے دیکھیں اور پالیٹکس کی اینک لگا کے دیکھیں اس ریجن کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ سعودی عرب، میں کہوں گا کہ تیل کی انڈسٹری میں سب کا باپ ہے، اس کے پاس اتنا تیل ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یو اے کا یہ اتنا بڑا فیصلہ، اس کا رسک لے سکتے ہیں کس طرح، کتنا ایک کانفیڈنٹ تھے، کیا چیز ان کو اتنا کانفیڈینس دے رہی ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکے؟
اور پھر آگے چل کے میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر اوپیک سے علیحدگی ہوئی ہے تو ان فیوچر کیا ہم جو باقی تنظیمیں ہیں، کچھ تنظیموں کا جو ہے حال ہے آپ کے سامنے ہے، سارگ یا آسیان یا اس قسم کی، تو جو جی سی سی ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ میں آپ سے اگلے حصے میں پھر پوچھوں گا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج لگتا ہے آپ کافی تیاری کر کے آئے ہیں، کیونکہ آپ بڑے ہی زبردست سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، ہوم ورک کر کے آئے ہیں ٹاپک آپ بڑا کافی ہاٹ زیادہ۔ چل رہا ہے آج آپ کے پاس بات کو زیادہ ہی تھا، آپ کو زیادہ ہی تیاری کر لی آپ نے، نا تو بالکل ایسے ہی میری بھی دوڑیں لگوا رہے ہیں آپ تو ہے۔ اچھا دیکھیں اس میں نا ایک تو پولیٹیکلی اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو ایک جو اب یو اے ای کی جو قربت ہے اسرائیل سے، وہ اب وہ کوآپریشن زیادہ میں نظر آئے گی، کیونکہ وہ جب اوپیک سے نکلا ہے تو ظاہر بات ہے جو آپ نے جی سی سی کا ذکر کیا، تو وہ جو ایک گلف کا پورا ایک جو اس کو آپ اتحاد کہہ لیں یا ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کی پالیسی میکنگ کہہ رہے ہیں، اب یو اے ای تو اس کے دائرہ کار سے تھوڑا سا باہر آ جائے گا، جب وہ باہر آئے مطلب گا تو وہ کوپریشن سے نان کوپریشن کی طرف تھوڑا سا جا رہا ہاں ہاں، ہے، جی سی یا سی لیس کوآپریشن کہہ لیں، اگر لیس کمپلیٹلی نان کوپریشن، نہیں ہے تو لیس یہ زیادہ کوآپریشن ہو بہتر جائے گی۔ ہے۔ آ، بالکل اس میں پھر یہ ہوگا کہ اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ ایک امریکہ اسرائیل یو اے ای کا ایک لوز سا جو ہے وہ بلاک بن جائے گا۔ اب امریکہ صرف اس بلاک میں تو نہیں ہے، امریکہ تو گلف کے بلاک میں بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ اب یو اے ای نے اپنی 1.5 اینٹ کی ایک الگ سی مسجد بنا لی ہے۔ اور اس جو آپ دیکھیں کہ جو قطر ہے یا عمان ہے، وہ زیادہ سعودی عربیہ کی طرف ان کا ایک رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کویت کویت ہے، بحرین جو ہے ان کا بحرین کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں آف کورس جی دوسری بلاک کی طرف، تو یہ تھوڑا سا ایک فریکچرنگ ہو رہی ہے، لیکن اس فریکچرنگ میں یہ ضرور ہوا ہے کہ یو اے ای کے ڈسٹنس کرنے سے جو اور اس جنگ کی وجہ سے جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ہمیں میرے خیال میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو ممالک جو سارے جی سی کے ہیں، اب یہ ہلکی سی لوز ان کی الگ الگ جو ہے وہ بلاکس بننے شروع ہو جائیں گے۔ میں لوز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی پکا تو بلاک نہیں بنے گا، اور امریکہ کا جو وہاں پہ ایک اثر و رسوخ ہے وہ رہے گا، سب کو امریکہ کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران جو ہے وہ کس شکل میں ابھرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا، کیونکہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ وہ ایک بالکل اوپیک کا بہت بڑا یعنی امپورٹنٹ ممبر ہے، بلکہ اوور آل اب گلف کی پالیٹکس جو ہے وہ اس میں ایران کا رول تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ ایسے فیکٹرز ہیں جو جب یہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے پڑیں گے تو پھر ہی نظر آئیں گے، لیکن جو ایک یونائٹڈ جی سی سی گلف کا ایک پورا اتحاد تھا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی اکنامک اور پولیٹیکل ایجنڈاز کو پش کرتے تھے، وہ اب چینج ہو جائے گا، اور آپس میں کمپٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اس میں یو اے ای کا اس طریقے سے الگ ہونا باقاعدہ طور پر مینز کہ اب وہ ڈائریکٹلی سعودی عربیہ سے کمپیٹ کریں گے، پالیٹکس میں بھی اور نیشنل سیکورٹی میں بھی اور فارن پالیسی میں بھی اور اکانومی میں بھی، تمام پالیسیز میں، اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس ریجن میں زیادہ ہو۔ تو یہ ایک نئی ایسی ڈائنامک ہے جو بڑے عرصے سے اس کو یہ یعنی کہ ایک سب سرفیس لیول پہ تو چل رہی تھی، لیکن اس فیصلے سے اب یہ باقاعدہ فارملائز ہو گئی ہے باقاعدہ طور پر، اور میرے خیال میں اس کے جو مضمرات ہیں وہ ہمیں اب بڑی پبلکلی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ دوسرے ٹاپک پہ آ جائیں جو پچھلے 61 دن سے ہم جو ہے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کا۔ میں اس ٹاپک کا آغاز جو ہے نا آپ کو صرف ایک پکچر دکھا کے کرنا چاہ رہا ہوں، اور پکچر دیکھ کے آپ نے تجزیہ دینا ہے کہ ٹرمپ صاحب آخر چاہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ سر نو مور، اس میں لکھا ہوا ہے نو مور مسٹر نائس گائے، یہ فل اسکرین پہ بھی چلا دیں گے، مجھے صرف پکچر دیکھ کے آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ ٹرمپ صاحب آخر چاہ کیا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا ایک امریکن ایکسپرٹ سے، تو میں نے کہا کہ جی ابھی ٹرمپ صاحب کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب کا کیا کریں گے وہ صرف ٹرمپ صاحب کو پتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرنے کا ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ابھی آپ تصویر دکھا رہے ہیں، یہ ایک سی این این کے بڑے اینکر ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کی بھی تھی، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ صبح 4:05 پہ ٹرمپ صاحب نے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ اپلوڈ کی ہے، بس اس نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ صبح 4:05 پہ ٹرمپ صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہی وہ مکسڈ میسیجنگ ہے، یہی وہ ایک کنفیوژن ہے جس کے ذریعے ایک ایسی
نیگوسیشن، ایسے مذاکرات ہو کہ شاید بہتر پوزیشن میں ہوتے اس وقت، وہ نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو ایگریویٹ کرتے ہیں، وہ خواہ مخواہ ان کو پرووک کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی پروپوزلز آئے ہیں، آ رہے ہیں، ابھی آج جو رپورٹ ہو رہا تھا کہ ایرانین جو ہیں وہ ایک نئے نئے اس پہ پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے ذریعے اس کو امریکہ کو پہنچائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں اچھی ایک وائب بن رہی ہوتی ہے، وہ ٹرمپ صاحب جو آ کے کوئی دھمکی دے دیتے ہیں۔ اب یہ بھی جو دھمکی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نو مور مسٹر نائس گائے، لیکن یہ بندوق پکڑ کے یہ اس طرح ایک تصویر بنا کر کہنا کہ ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اب ایران کی، تو آبویسلی اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے اور ہوگا بھی صحیح، اور اس کی کوئی یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خواہ جو ہے وہ پیس کی جو امن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو مزید پیچیدہ کرنے کے مترادف ہے یہ تمام تر جس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ صاحب ہے، یہ کو نہ پہلی بار اس طرح کی وہ چیز کر رہے ہیں، نہ ہی آخری بار کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب لوگوں نے اور ملکوں نے جو ہے نا اس چیز کو فیکٹر ان کر دیا ہے کہ یار ٹرمپ سے ڈیل کرنا ہے تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس طرح کے جو پرووکیشنز ہیں وہ آتی رہیں گی۔ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا ڈائریکٹلی کہ جی کچھ مذاکرات مشکل ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں کمپلیکیٹ ضرور ہوں گے، لیکن آئی تھنک سب کو یہ معلوم ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بھی ڈیل کی ضرورت ہے اور ایران کو بھی ہے، اور ٹرمپ صاحب تو بار بار ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئیں اور ہم سے اچھی ڈیل لیں۔ لیکن میرے خیال میں کہ اب جو جہاں پہ صورتحال کھڑی ہے اس میں جو جن معاملات پہ بات ہونی ہے وہ ہونی ہے، جو ایران نے فلیکسیبلٹی دکھانی ہے جہاں تک وہ دکھائیں گے، اس کے آگے امریکہ کو بھی اس طرح کی تصویروں کے باوجود ان کو پتا ہے کہ ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں، ان کے پاس کون سی لیوریج ہے کون سی نہیں ہے۔ تو یہ ان تصویروں کو، اس طرح کی تصویروں کو میں تو اس طرح کیٹیگرائز کروں گا کہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے کہ اچھا جی دیکھ لیں ہم تو بڑے زبردست پوزیشن میں ہیں اور میں تو ایسا کی تیسی پھیر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور ابھی جو ایران جو ہے جو بھی ہم سے بات کر رہا ہے یا جو مذاکرات کر رہا ہے یا جو بھی پلان دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ میں نے ان کو بڑا جو ہے وہ تڑی لگائی ہوئی۔ تو یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ٹھیک ہے، کل کو کوئی ڈیل ہو تو جو بھی ڈیل ہو تو یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی میں نے تو ان کو اتنا دبایا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ یہ بھاگے ہم سے یہ ڈیل کر لی ہے۔ تو یہ وہ ایک جو نیریٹو بلڈنگ اس کی طرف ہے، لیکن ایکچولی یہ سب کو معلوم ہے کہ ٹرمپ صاحب کی وہ پوزیشن ہے نہیں جو وہ اس تصویر کے ذریعے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ سر تصویر تو اے آئی جنریٹڈ ہے نا، اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی امیج دیکھیں تو وہ بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ تیل دن بدن اوپر جا رہا ہے اور لوگوں کی ریزرویشنز اور لوگوں کی ناراضگی جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف کافی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کو بالکل ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ٹف ٹائم جو ہے وہ آسان نہیں ہونے جا رہا، اور ان کی جو 60 ڈے ڈیڈ لائن ہے وہ بھی آ رہی ہے جس میں انہوں نے کانگریس سے اپروول لینی ہے۔ اس کے بعد ان کا جو چین کا دورہ ہے وہ بھی جو ہے اب چند ہفتے دور رہ گیا ہے، وہ ایک بہت ہی اہم ترین دورہ ہے۔ اس میں انہوں نے چین کے صدر کے ساتھ ملاقات میں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں، اور اگر وہ اس طریقے سے جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ ان کا جو وہ اہداف حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ صرف یہ کہ ان کو ملے نہیں ہیں بلکہ ان کو ملنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، تو وہ اس طریقے سے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک کمزور پوزیشن میں ہوں گے صدر شی کے سامنے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو ان کو جلد از جلد سمیٹنا پڑے گا، کہیں نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی۔ یہ سٹوریاں ضرور آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی اپنی ملٹری کو کہ آپ تیاری پکڑیں اور ہم نے نیول بلاکیڈ جو ہے وہ بڑا لمبا کرنا ہے اور ہم ان کو دباتے رہیں گے۔ لیکن اگین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ ساری پبلک پوسچرنگ ہے، پبلک کنزمپشن ہے، اپنے جو ان کا ماگا بیس ہے اس کو بتانا کہ جی میں نے تو یہ بڑی زبردست جنگ لڑی ہے، لیکن ایکچولی ٹرمپ صاحب کے پاس آپشنز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس لیے میرے خیال میں جیسے جیسے یہ ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور پروپوزل آ رہے ہیں، اور یہ جو تازہ ترین پروپوزل اب آئے گا، سننے میں آ رہا ہے آئے گا، جس میں جو ہے وہ تمام جو یہاں کے اہم ترین ملک ہیں ان کی مشاورت شامل ہے، اس کے نتیجے میں میرے خیال میں لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو یہ اتنا بڑا جو ایک گھن گرج ہے یہ کم ہوگی، اور الٹیمیٹلی وہ ٹیبل پہ آگے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے جس کے بعد وہ کہہ سکیں کہ جی میں نے تو اپنے ٹرمز پہ یہ چیز
منوا لیے، تو میرے خیال میں وہ الگ چیز ہے، اور یہ جو بڑی سخت ان کی ایک بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پوری دنیا میں ہر شخص کو پتا ہے کہ امریکہ کی اس ٹائم کیا پوزیشن ہے، اور ان کو کتنی شدت سے ایک ڈیل کی ضرورت ہے۔